شریعت میں جہاں کہیں پڑھنے کا یا ذکر اذکار کا حکم ہے تو اس سے مراد کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچتی ہو۔ جس طرح سے نماز میں قرات کا حکم ہے تو اس سے مراد کم از کم اتنی آواز میں قرات کرنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچتی ہو۔ اگر اس سے کم یعنی بالکل صرف منہ ہلاتے رہنا یا صرف دل ہی دل میں پڑھنا تو یہ بالکل درست نہیں، اور اس طرح سے نماز کا ایک فرض قرات ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا کم از کم اتنی آواز ہونا لازم ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر شور ہو یا پنکھے کی چلنے کی آواز ہو یا مشین کی چلنے کی آواز ہو تو وہاں پر بلند آواز سے اپنے کانوں میں آواز پہنچانا لازم نہیں ہے، بلکہ اتنی ہی آواز میں قرات کی جائے گی کہ اگر یہ شور و غل نہ ہو تو اپنے کانوں تک آواز پہنچتی ہو۔ اسی طرح سے جب قرآن مجید کی تلاوت مطلقاً کی جا رہی ہو تو اس میں بھی یہ لازم ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچتی ہو۔ اب اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں پر پہلے سے ہی لوگ موجود ہیں اور وہاں پر بلند آواز سے قرات کرے گا تو یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم اسے سنو اور خاموش رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ حکم ملتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا فرض ہے، اگر نہ سنا جائے تو یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ لہٰذا جب کبھی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں جہاں پر پہلے سے لوگ موجود ہوں تو وہاں پر بلند آواز سے قرات نہ کی جائے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اسی طرح سے جب لوگ اپنے گھروں پر قرآن خوانی کی محفلیں کرواتے ہیں 10واں تیرہ 40واں وغیرہ یا گھر کی نئی تعمیر پر، تو وہ حکم دیتے ہیں کہ جی بلند آواز سے قرات کرو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بلند آواز سے قرات کی جائے گی تو آواز قرآن کی پورے گھر میں پھیلے گی اور اس سے برکتیں اور رحمتیں اتریں گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جب بلند آواز سے قرات کی جائے گی تو باقی سب پر سننا فرض ہوگا، اور جب وہ نہ سنیں گے وہ شخص قرات کرنے والا گناہگار، اور اس کے علاوہ جو ساتھ ساتھ جتنے بھی قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہوں گے سب کے سب گناہگار ہوں گے، اور برکتیں اور رحمتیں اترنے کے بجائے وہاں پر رب کی زحمتیں اترنے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہذا جب کبھی بھی قرات کی جائے گی اور قرآن خوانی میں بیٹھے ہوں تو یہی حکم دیں کہ اتنی آواز میں قرات کرو کہ صرف اپنی کانوں تک آواز جائے، اور اتنی بلند آواز سے نہ کرو کہ ساتھ والے کو آواز پہنچے، اس پر سننا لازم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جو مدارس کے اندر بچے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو وہ قرات کی نیت سے نہیں پڑھتے بلکہ حفظ کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ جب قرات کی نیت سے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا لازم، لیکن جب حفظ کی نیت سے پڑھا جائے گا، چونکہ حفظ ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھنے سے ہی ہوتا ہے، اور حفظ کی نیت سے جب پڑھا جا رہا ہوگا تو اس پر سننا فرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔